نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا معاملہ۔ وفاقی حکومت کی تمام صوبوں کو ہنگامی بنیادوں پر پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کے بعد وفاق اور صوبوں سے کارکردگی رپورٹ طلب۔ تمام صوبوں کو رپورٹس 4 مئی تک جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایکشن پوائنٹس پر اپ ڈیٹڈ پیش رفت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ وزارت پلاننگ کو سوشیو پولیٹیکل ڈومین کی مانیٹرنگ کا مرکزی کردار سونپ دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تمام صوبوں اور وفاقی اداروں کے لیے یکساں رپورٹنگ فارمیٹ فراہم کیا گیا ہے۔ تو نیشنل جو ایکشن پلان ہے اس پر عمل درآمد کا یہ معاملہ ہے۔ وفاقی حکومت نے تمام صوبوں کو ہنگامی بنیادوں پر پیش رفت رپورٹ جمع کرانے سے متعلق ہدایات کی ہیں۔ کراچی نوری آباد میں فیکٹری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے۔ کراچی نوری آباد میں فیکٹری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے۔ آگ کس نوعیت کی ہے، کیا وجوہات ہیں، بتائیں گے نمائندہ کراچی بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال۔ بالکل، یہ نوری آباد کا علاقہ ہے جہاں پر ایک کھلے پلاٹ کے اندر کافی زیادہ سامان موجود تھا، روئی ہے اور دیگر سامان ہے، جہاں پر اچانک آگ بھڑکی اور اس کے قریب میں ہی فیکٹری بھی ہے، جس کے بعد فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا اور اس وقت تقریباً 6 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہیں اور ریسکیو 112 سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا ہے اور اولین ترجیح کے آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ کارروائیاں اس وقت جاری ہے۔ بلال نصیر آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کل سماعت کریں گے۔ رجسٹر آفس نے کیس کی سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ اس سے پہلے کیس 22 اپریل کو مقرر تھا۔ ریڈ زون کی بندش کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کل سماعت کریں گے۔ رجسٹر آفس نے کیس کی سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ اس سے پہلے کیس 22 اپریل کو مقرر تھا۔ ریڈ زون کی بندش کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی تھی۔ برطانوی بادشاہ چارلس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپی ممالک جرمن بول رہے ہوتے۔ کنگ چارلس نے جواب دیا، صدر ٹرمپ، اگر ہم نہ ہوتے تو امریکی فرانسیسی بول رہے ہوتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے سیز فائر میں توسیع ہوئی۔ اسحاق ڈار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور کاوشیں کی۔ فریقین میں ثالثی کی کوشش کی گئی۔ 11 اپریل کو ایران امریکہ مذاکرات کا سیشن 21 گھنٹے چلا۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے۔ عباس اراغچی نے کہا، قیادت سے بات کر کے آگاہ کروں گا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے 3.5 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کیے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں۔ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بہت کوشش کی۔ 11 اپریل کی رات جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا، وہ 21 گھنٹے چلا اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے۔ اور یہ جو سیز فائر ہے، اس دوران ایران سے عباس اراغچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پھر میراتھن سیشنز ہوئے۔ مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ وزیر اعظم، ہماری پوری اخلاص کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد آپ کو جواب دیں گے۔ اور اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پوری کاوش میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ لیکن اس دوران
خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی نے جہاں بھارت کو اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کے ہاتھوں لگنے والے زخم چاٹنے پر مجبور کیا، وہیں اس دہشت گردی کے جھوٹے واقعے نے بھارت کو دنیا کے سامنے بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والی اس سبکی سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی سرکار نے LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، مگر اسے پاک فوج کے ہاتھوں ایک اور ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی حوالے سے تفصیلات کے لیے سید ظفر ہاشمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ سیکٹر میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مارکہ حق کے دوران پاک فوج کی جانب سے جرأت اور بہادری کی، پروفیشنل مہارت کی، عزم و حوصلے کی ایسی داستانیں رقم کی گئیں جو اب تاریخ میں امر ہو چکی ہیں۔ یہ خاص طور پر وہ جگہ ہے جہاں پر بھارت کی جانب سے جب جارحیت مسلط کی گئی تو ہمارے افسروں جوانوں نے بھارت کو ایسا کڑا جواب دیا کہ اس کے تمام تر ناپاک عزائم جو ہیں ان کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ یہاں آج ہم بات کریں گے اسی مارکے کے حوالے سے اپنے ان جوانوں سے جو اس وقت یہاں تعینات۔ سیالکوٹ میں ایک بہت اہم سیکٹر مانا جاتا ہے اور اس پہ دشمن نے ایک پوسٹ پہ نہیں بلکہ کئی پوسٹوں پہ فائر کیا، اور الحمدللہ ہم نے ان کا بہت بھرپور جواب دیا، جس کی وجہ سے ان کی چند پوسٹیں نہیں بلکہ کئی پوسٹیں تباہ ہو چکی۔ ہمارا مسلسل فائر اور جواب ان کی طرف جاتے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک ایسا دور آیا کہ جب انہوں نے اپنے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی ایسا وینچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جواب اسی طرح پڑے گا جس طرح کے مارکہ حق میں ہوا۔ جب دشمن نے ہم پر فائر کیا تو ہم نے اس کا سامنا کرتے ہوئے بھرپور جوابی فائر کیا اور دشمن کی گنوں کو خاموش کر دیا۔ دشمن نے 2 ہی گھنٹے کے دوران اپنی شکست تسلیم کر لی اور سفید جھنڈا لہرا دیا۔ میں اس وطن کا سپاہی ہوں اور میں نے یہ عہد کیا ہے اگر ضرورت پڑی تو دشمن کا خون بہانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ دفاع وطن کے اس فریضے میں سیالکوٹ سیکٹر کے عوام نے بھی پاک فوج کے ہمراہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سارے فوج کے ساتھ تھے، فوج کی بیک پہ تھے، نہ صرف ساتھ تھے کہ بلکہ اگلے مورچوں پہ ان کو کھانا اور چائے پانی بھی ان کو پہنچاتے تھے۔ نہ انڈیا سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ جب ہمیں یاد آتی ہے نا بدر کی 313 کدھر اور 1000 کدھر، تو انشاءاللہ اسی جذبے سے ہم پھر آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اللہ دے فضل کرم نال آئی خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ دے فضل کرم نال ساڈی فتح ہوئی سی 8 مئی تو لے کے 10 مئی تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10 مئی آئی موتی نو 10 چھڑیا سی کہ 10 مئی والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دے 28 مئی والے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جی ناظرین، آپریشن مارکہ حق اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور اگر بھارت کی جانب سے آپریشن سندور جیسی کوئی غلطی دوبارہ دہرانے کی کوشش کی گئی تو اسے اس سے بھی زیادہ کڑا جواب ملے گا۔ کیمرامین کامران شوکت کے ساتھ سید ظفر ہاشمی، دنیا نیوز، سیالکوٹ سیکٹر۔ شمالی لندن میں چاقو سے حملہ، 2 یہودی زخمی، پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی چاقو حملے کی مذمت۔ کہا لندن میں چاقو حملہ تشویشناک ہے، علاقے کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ میئر لندن صادق خان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ فیصل آباد سے خبر دیں آپ کو، جہاں افغان جو ہے آپ کو بتائیں کہ افغان آباد یہ بکر منڈی کے قریب کپڑے کے گودام میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فیصل آباد ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ یہ فیصل آباد سے خبر دے رہے ہیں آپ کو، افغان آباد بکر منڈی کے قریب کپڑے کے گودام میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔